بڑا صاحب اگر پچھلے 2 سال کی ہم دیکھیں سیاسی تاریخ کو، اس میں تو اب تک وننگ پوزیشن جو ہے وہ حکومت کی میں نظر آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی نظر آتی ہے۔ عمران خان جیل میں ہیں، مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، ان کی پارٹی میں اس قدر جان بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑا عوامی احتجاج کر سکے۔ نہیں، مورلی تو وہ جیت رہے ہیں نا جی، اخلاقی طور پر جیت رہے ہیں، سیاسی طور پر جیت رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں چونکہ 2 طرح کے رویے ہیں نا، ایک رویہ یہ ہے کہ کیا مادی طور پر یا فزیکلی آپ جیت رہے ہیں؟ فزیکلی تو نہیں عمران خان جیت رہے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کیوں دعوے دار ہے؟ شعور آ چکا ہے، قوم جاگ گئی ہے، اب کوئی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ وہ سوٹ کرتا ہے، لیکن دیکھیں ہجوم ہے وہ، اور ہجوم جو ہے ان کی کوئی راہ نہیں ہوتی، ہجوم جو ہے اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ اچھا، ہجوم جو ہوتا ہے وہ تو انتشار ہوتا ہے۔ یعنی آپ پی ٹی آئی کو سمجھتے ہیں ہجوم ہے؟ نہیں، ہجوم ہے، یہ منظم نہیں ہے، ان کی جڑیں نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا، ہم تو پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے، زندگی کی کسی کا کیا پتہ ہوتا ہے کہ یہی جو ہجوم ہے یہ پی ٹی آئی کو تنگ کرے گا، خود عمران خان صاحب کی خود عمران خان کو۔ یہی جو سوشل میڈیا آج لوگوں کو گالیاں نکال رہا ہے، کل کوئی بھی ان کی مرضی کے خلاف بات ہوئی تو یہ عمران کو بھی سبق سکھائے گا۔ آپ جو ہتھیار دوسروں کے لیے تیار کرتے ہیں نا، وہ ہتھیار آپ کے ہاتھوں میں بھی پھٹ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں ہم یہاں سے ہتھیار تیار کر کے بھیجتے رہے، اور پھر وہ جو ڈھوک والا تھا، ڈھوک کھبا والا، وہ پھر اسلام آباد پہ ہی چل گیا، اور آج تک ہمیں اس کا سامنا ہے۔ تو یہ جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کا جو ہجوم ہے اس کی کوئی منزل نہیں ہے کہ فرض کریں کن ویلیوز کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ دیکھنا ہے نا کہ ان کی شعوری تربیت کیا ڈیموکریٹک ہے، کیا ان کی شعوری تربیت جو ہے وہ اسلامک ہے، کیا ان کی شعوری تربیت لیفٹ کی ہے، کیا وہ کون سا نظام چاہتے ہیں، ان کی کیا جو ہے۔ اس وقت تو وہ صرف مقتدرہ کے خلاف بات کر رہے ہیں اور عمران کے حق میں بات کر رہے ہیں، لیکن کل عمران نے کوئی ان کی مرضی کے خلاف جا کے مقتدرہ سے ڈیل کر لی، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، پھر یہ کہاں جائیں گے جو آج مقتدرہ کو ہر چیز برائی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ پاپولر نعرہ ہے مقتدرہ کو برا بھلا کہنا، اسٹیبلشمنٹ کو ان کو چیلنج کرنا، اس سے پاپولیرٹی تو ملتی ہے؟ یہ پاپولیرٹی ملتی ہے، لیکن دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کے پاس ہر طرح کا کراؤڈ ہوتا ہے۔ اس کے پاس مقتدرہ کے ساتھ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، خلاف بھی لوگ ہوتے ہیں، لیفٹسٹ بھی ہوتے ہیں، ریلیجس بھی ہوتے ہیں۔ تو جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ ان سب کو چلاتا ہے، ساتھ لے کے چلاتا ہے، وہ ایک خود ماڈریٹ رہتا ہے، وہ ایک دروازہ کھلا رکھتا ہے، ایک بند رکھتا ہے، تو کب کھولنا ہے دروازہ کب بند کرنا ہے اس کی ڈسکریشن وہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سب اب مختلف ہجوموں کے ہاتھوں محصور ہو چکے ہیں، یرغمالی بن چکے ہیں اپنے اپنے ہجوم کے، سیاسی جماعتیں بھی، کہ کوئی ان کے وہ جو مفاداتی گروہ ہیں انہوں نے ہمیں یرغمال بنایا ہوا ہے، کوئی لچک دکھانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نون کو پتا ہے ہم نے لچک دکھائی، سیاست بھی تباہ، مادی طور پر بھی شکست، ٹھیک ہے، اور پھر مشکلات بھی سامنے ہوں گی آگے کو۔ پیپلز پارٹی کو پتا ہے ہماری سندھ حکومت بھی جاتی ہے، ہم کوئی اخلاقی سٹینڈ لے لیں تو ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل ہم نے عہدے لیے ہوئے ہیں وہ بھی جاتے ہیں، اور ہماری سیاست بھی آگے پتہ نہیں پی ٹی آئی ہاتھ ملائے گی کہ نہیں، پی ٹی آئی تو ملا ہی نہیں رہی ہاتھ۔ تو یہ بند گلی ہے ہر طرف، آپ کسی کی بھی پوزیشن دیکھ رہے ہیں۔ عمران کا بھی یہی حال ہے، عمران یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جا کے ہاتھ ملا لیا ان پارٹیوں سے، میں نے جا کے اسٹیبلشمنٹ سے صلح کر لی، تو ہو سکتا ہے میرے پیچھے جو ہجوم لگا ہوا ہے وہی مجھے چھوڑ جائے۔ لیکن محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ملانا کیا ان کی پارٹی نے قبول نہیں کر لیا؟ نہیں، وہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ میجورٹی تو قبول کر لے گی، اور محمود خان اچکزئی والی آپشن ہے بھی بہتر، لیکن پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی پوری طرح شاید کنونسڈ نہیں ہے، انہیں ابھی تک کوئی اختیار نہیں ملا، ابھی تک انہوں نے کسی لیڈر سے ملاقات نہیں کی، کوئی بڑی میٹنگ نہیں ہو سکی، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفیکلٹیز تو ہیں نا، کیونکہ یہ محمود خان اچکزئی صاحب تو چاہتے تھے وہ نواز شریف سے بھی ملیں، وہ آصف زرداری سے بھی ملیں، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ خان صاحب کی طرف سے یہ پابندی ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ انہیں مینڈیٹ ہی نہیں ملا، اگر وہ مینڈیٹ ملے تو جا کے بات کریں نا۔
لیکن سہیل وڑائے صاحب اگر دیکھا جائے جتنا کچھ برا بھلا مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی نے کہا اور مولانا فضل الرحمان نے جو عمران خان صاحب کے بارے میں کہا شاید ایسے الفاظ دہرائے جانے کے قابل بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا جب بات چیت کا عمل شروع ہوا، مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں شروع ہوئی تو پی ٹی آئی کی وہی لیڈرشپ جو کہتی تھی کبھی ہاتھ نہیں ملانا چاہیے وہی تعریفوں میں لگ گئی۔ وہ دیکھیں نا کراؤڈ ہے نا، وہ یاد نہیں ہے آپ کو کہ خضر حیات ٹیوانا چیف منسٹر تھے پنجاب کے، اس وقت چیف منسٹر نہیں کہتے تھے، پرائم منسٹر کہتے تھے پنجاب، تو وہ پہلے یونینسٹ پارٹی کے تھے تو ان کی صلح ہو گئی مسلم لیگ کے ساتھ، تو جو نعرے ہجوم لگا رہا تھا خضر ٹیوانا ٹھا ٹھا ہاں جی ہاں تو اس نے کہنے لگا خضر حیات ٹیوانا تو ساڈا پائیے، ٹھیک ہے، تو یہ کراؤڈ کی نفسیات ہی یہ ہے۔ سہیل وڑائے صاحب باتیں تو بڑی امپارٹنٹ ہیں لیکن مجبوری ہے کمرشل بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد۔ ہم ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار اور کالمسٹ جناب سہیل وڑائے صاحب۔ یہ الزام پی ٹی آئی لگاتی ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اوپر کہ وہ بھی شخصیات کی جماعتیں ہیں، وہاں بھی ڈیموکریٹک کلچر نہیں ہے، وہاں بھی آئیڈیالوجی کوئی نہیں ہے، مسلم لیگ نون کی آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے سوائے اقتدار کے۔ جب تک نہیں تھی ان کی تو ہم یہی کرٹیسزم کیا کرتے تھے جو آج عمران خان پہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے جب اپنی پارٹی بنائی تو سوائے اینٹی بھٹو آئیڈیالوجی کے اس کی کوئی اپنی آئیڈیالوجی نہیں تھی، ایک فوج کا پیچھے ہاتھ تھا اور اینٹی بھٹو آئیڈیالوجی تھی، لیکن پھر جب اسحاق خان سے اختلاف ہوا ہے، فوج نے انہیں نکالا تو ایک آئیڈیالوجی ڈیموکریٹک آئیڈیالوجی پہ آ گئے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے بھٹو کی شخصیت تھی لیکن بھٹو نے ڈیلیور کیا، 1973 کا آئین بنایا، لوگوں کی فلاح و بہبود کی، غریبوں میں گھر تقسیم کیے، یہ کیا وہ کیا، تو ایک ان کی ایک فلسفی جو ہے وہ ایک نیریٹو جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ تو جو پی ٹی آئی ہے اس کا جو نیریٹو ہے کہ وہ ابھی تک اس طرح سے نہیں بن سکا کیونکہ اس کے اندر کانٹراڈکشنز ہیں۔ بظاہر تو وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، کانسٹیٹیوشن پہ بلیو کرتی ہے، لیکن عملی طور پر جب انہیں موقع ملا تو اس کی خلاف ورزیاں کیوں کی اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اب جیل میں رہ کے سیکھ چکے ہوں، واپس آئیں تو ایک ڈیموکریٹک آدمی ہوں۔ جی بالکل، توقع یہی کرنی چاہیے اور خوش ضرور یہ ہونا چاہیے، اچھا ہے پاکستان کے لیے، لیکن اس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ جب تک آپ پلیج نہیں کرتے، جب تک آپ اظہار نہیں کرتے، جب تک آپ شیئر نہیں کرتے، اس وقت تک میں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے جو بھی مالا جپتا رہوں وہ اس کی آواز کہاں تک جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ لیکن سہیل وڑائے صاحب اگر دیکھا جائے اس جنگ میں جو ابھی عدالتی جنگ میں بھی کنورٹ ہو گئی ہے، عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ انہیں ریلیف مل رہا ہے، ان کی پارٹی سمجھتی ہے ریلیف مل رہا ہے، 12 مقدمات میں ریلیف ملنا لاہور ہائی کورٹ سے کوئی چھوٹا بڑا معاملہ نہیں ہے۔ ان حالات میں تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پہ جاتی نظر آتی ہے۔ جی ہاں، یہ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ مادی اخلاقی طور پر وہ پیچھے گئے ہیں اور عمران آگے گیا، لیکن ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ سنایا جاتا ہے کہ پاور از پاور، پاور کو اپنے اظہار کے لیے ٹریویلٹیز کی ضرورت نہیں ہوتی، فیصلہ کن طاقت